ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد محترم شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کے ساتھ گزشتہ ملاقات میں گفتگو ہو رہی تھی ان کی ابتدائی زندگی، گاؤں کی زندگی، اور بات اس نقطے پر پہنچی تھی کہ تعلیمی سفر کا آغاز کیسے ہوا۔ تو آئیے والد محترم ہی کی زبانی سے ان کے تعلیمی سفر سے متعلق باتیں سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو سننے کے بعد عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوں کو اگر ہم آگے بڑھائیں، جیسے کہ گزشتہ ملاقات میں آپ نے گاؤں کی زندگی اور جس گاؤں سے تعلق یعنی چنگھئی پور گاؤں جو کہ ضلع پرتاپ گڑھ کا ایک گاؤں سمجھا جاتا ہے، اس گاؤں میں علمی فضا سے متعلق آپ نے کئی باتیں بتائی تھی، اور ہماری بات اس نقطے پر پہنچی تھی کہ تعلیمی سفر کا آغاز کہاں سے اور کب اور کیسے ہوا۔ تو ناظرین کے لیے اگر اس بات کو واضح کریں کہ دینی تعلیم کا شوق کس طرح آپ کے اندر کیا ہے پیدا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ امام ابن الصلاح اپنے مقدمے میں نقل کرتے ہیں کہ انسان ماحول کا غلام ہوتا ہے۔ جی، انسان جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے جی، اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ جی، الحمدللہ ہمارا گاؤں چنگھئی پور، خصوصاً ہمارا محلہ جو ہے، چونکہ گاؤں کافی بڑا ہے جی، اور اس کے کئی علاقے ہیں، جی، تو ہمارا علاقہ جو ہے یہ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ دیندار محلہ سمجھا جاتا تھا۔ الحمدللہ۔ یہ ہمارا، اور اس میں 3 خاندان کے لوگ تھے۔ اچھا، ایک تو ہمارا خاندان تھا، جی، دوسرا ہمارے دادی جو تھی یعنی ہمارے والد کے ننھیال کا خاندان تھا، جی، اور تیسرا خاندان معتبر خان جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ ان کا تعلق پٹھان قوم سے تھا، خان صاحب سے مشہور تھے لوگ۔ جی، یہ 3 قومیں تھیں یا جی، برادری، خاندان جو تقریباً اکٹھا رہا کرتے تھے۔ جی، ان کی آپس میں بڑی الفت محبت۔ تو چنگھئی پور ویسے ہی خصوصاً یہ ہمارا محلہ جو ہے یہی سب سے زیادہ دیندار محلہ اور اچھا ماحول سمجھا جاتا تھا۔ تو اس میں الحمدللہ جہالت تو تھی، لیکن علم بھی اس علاقے میں سب سے زیادہ اسی میں تھا۔ تو ہماری پرورش جو ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے خاندان یا اس محلے کے اندر کسی کو بے نمازی نہیں پایا۔ الحمدللہ، سب کے سب نماز کے پابند ہیں، گرچہ وہ دیہاتی نماز پڑھیں، اچھی طرح سے نہ پڑھے، لیکن یہ نماز کے پابند تھے۔ نماز کے پابند تھے، مرد عورت چھوٹے بڑے، ایک دینی ماحول تھا۔ تو اس ماحول میں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دین کا شوق فطرتاً اس کے دل میں آتا ہے، کیونکہ سب کو ویسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح۔ ماں کو ویسے دیکھا، باپ کو ویسے دیکھا، تایا تائی کو دیکھا ویسے، یہاں نہیں، یہاں تک کہ جو بچیاں شادی ہو کر کے کسی دوسرے گاؤں سے آتی تھیں تو پہلے ہی سے ہمارے گاؤں میں آنے کے پہلے روزے نماز کی تیاری کر لیتی۔ کیوں؟ وہاں بے نمازی کہ کوئی گزارا نہیں، بلکہ والد محترم کو ہمارے یہ تھا کہ وہ بغیر بے نمازی کے گھر کا نہ پانی پیتے تھے۔ یہ والد صاحب جو دینداری تھی، نہ بے نماز، ہندو کی دکان کی مٹھائی کھا لیتے تو ہم لوگ ہنستے بھی تھے، ہندو کی دکان کی مٹھائی کھا لیتے تھے، لیکن بے نمازی کے گھر کا نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ ایک مسلمان اگر بے نمازی ہے، ہاں، بے نمازی ہے تو یہ بس ایک کیا کہتے ہیں، تعدیباً تھا۔ تو یہ چیز تھی کہ کوئی بے نمازی نہیں ہوتا، سب کے سب۔ تو اس ماحول میں انسان جب
پیدا ہوتا ہے آنکھیں کھولتا ہے سب کو نماز پڑھتے ہوئے. مسجدیں اور 3 مسجدیں تھیں ماشاءاللہ، جی 3 آس خاندان پاس. ہیں، قریب قریب اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے. تو ساتھ ساتھ کچھ قرآن کی تعلیم کا بھی سلسلہ ضرور ہوتا تھا. قرآن کی تعلیم، اس کے ساتھ کچھ دینیات اس میں مشہور تھا. بنیادی باتیں ہاں، مثلاً بنیادی دعائیں 5 کلمے یاد کرانا یا 7 کلمے. اچھا. ہاں، وہ جو کچھ ایسے کلمات تھے جن کو لوگوں نے دعائیں تھیں جن کو کلمات قرار دے رکھا تھا. بر صغیر میں 5 کلمے اور 7 کلمے بڑے مشہور ہیں. جی یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا سبحان اللہ وبحمدہ، یہ بھی ایک قسم کا کلمہ ہے. جی لغوی طور پر کلمہ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے، ویسے ہی کلمات بھی ہیں. جی تو ایک ماحول ہوتا تھا. تو ایسا ہوتا تھا کہ تعلیم کے لیے بچہ جب بڑا ہوتا تھا تو قاعدہ بغدادی آتا تھا. ایک جی بچوں کو الف با تا، لیکن ساری پڑھائی فارسی لہجے میں ہوتی تھی. قاعدہ قاعدہ بغدادی. پھر اس کے بعد جز عامہ جو ہو تو الگ ہوتا تھا. وہ 30 پارے کے قرآن تو ہوتا تھا، 30واں پارہ جو ہوتا تھا وہ الگ چھپتا تھا. اس کی ترتیب بالکل بدل جاتی تھی، یعنی الٹی. سب سے پہلے ناس، پھر فلق، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد ناس، فلق، اس طرح سے الٹے آتے تھے. جی تو یہ الگ الگ اس طرح سے ایک نظام تھا. تو اس قرآن کی تعلیم کے لیے، اسلامی بنیادی تعلیمات کے لیے اس کی کئی شکلیں ہوتی تھیں. جب ہم نے دیکھا تو نمبر 1، مسجدوں میں مغرب تا عشاء وہ چراغ آتا تھا، اسے لالٹین، قندیل، اس کو جلا کر کے ایک استاد بیٹھ جاتا تھا. کوئی خاندان کا پڑھا لکھا انسان جو ہوتا تو وہ اس طرح سے بیٹھ جاتا تھا، اور اسی چراغ کے تلے کنارے کنارے سب بچے بچیاں بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے تھے اور کلمہ یاد کرتے. وضو کے 4 فرض ہیں، وہ حنفی مذہب کے مطابق غسل کے 3 فرض ہیں. یہ ساری بنیادی تعلیمات اس طرح سے مسجد میں ہوتی تھی، یا کسی کے گھر میں کوئی کمرہ خاص کر دیا جاتا تھا، وہاں مٹی کا چراغ جلتا تھا. چراغ اس کی ارد گرد بیٹھ کر کے ہم لوگ پڑھتے تھے. اور تیسری شکل یہ تھی کہ کوئی گاؤں والے کبھی ہوتے کہ ایک چھپرا ڈال دیتے تھے، تو اس چھپرے پر کے نیچے پورے گاؤں کے بچے، خاندان کے پورے گاؤں کے بچے آ جاتے، علاقے کے، قرآن پڑھتے، وہ کلمات یاد کرتے اور بنیادی تعلیم لیتے. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا طریقہ تھا جو ہم لوگوں نے کیا کہ گاؤں کے باہر کوئی درخت ہوتا تھا بڑا سا، اس درخت کے سائے میں خصوصاً سردی کے موسم میں، چونکہ جوتے چپل پہننا نصیب نہیں ہوتا تھا، ننگے پیر چلتے تھے سردی کے موسم میں، بہت تکلیف ہوتی تھی اس میں. تو صبح جب سورج طلوع ہوتا تھا تو ایسی جگہ استاد آ کر کے قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھتا، گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، جہاں سورج کی طلوع ہونے کے بعد بچوں پر دھوپ آئے. تو تقریباً 150 30 35 اچھے خاصے بچے گاؤں کے جتنے ہوتے تھے، چھوٹے بڑے سب آ کر کے اس طرح سے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو یہ تعلیم حاصل کرنے کا جو رواج تھا یہ تو خیر اب ختم ہو گیا. اس میں عورتیں بھی پڑھاتی تھیں. مثال کے طور پر ہے مسئلہ مشہور ہے، ہمارے شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی دینی مدارس وغیرہ نہیں تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، چھٹی دلی میں پڑھے، ادھر علاقے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی گئے، دلی پڑھے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، پھر وہیں پڑھانے بھی لگے شیخ الحدیث. اب گھر میں تعلیم کے لیے وہ 2 وقت مقرر کیے تھے گاؤں کے لیے، ایک تو رمضان اور دوسری بقرعید. یہ 2 سالانہ چھٹی ہوتی تھی پہلے دینی مدارس میں، 2 سالانہ چھٹی، ایک رمضان کی 15 شعبان سے لے کر کے 10 شوال تک، تقریباً 2 مہینے عید الفطر پر چھٹی ہوتی تھی. پھر ذی الحج کے موقع پر 1 ذی الحج سے لے کر کے 13 یا 14 یعنی 15 دن یا 10 دن یہاں چھٹی ہوتی تھی. تو ہمارے یہاں جو تعلیم کا رواج تھا جس میں ہم نے آنکھیں کھولی وہ یہی ایک طریقہ تھا. تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ
دلی سے پرتاپ گڑھ آتے تو 4 بہنیں تھیں ان کی، جی چاروں بہنوں کو وہ بیٹھا کے پڑھاتے تھے، کہیں سفر نہیں کرتے تھے شیخ ولی حدیث۔ چھٹی گھر پر گزارتے اور لوگوں کو ہاں، بہنوں کو تعلیم دیتے۔ چاروں بہن عام تعلیم تو دیتے ہی تھے، 4 بہنیں تھیں، ان کو بیٹھا کر کے خوب اچھی طرح سے پڑھاتے تھے، اور یعنی توحید کے ساتھ۔ تو اس میں سب کو قرآن پڑھاتے، قرآن کا تو کچھ کے ترجمہ بتاتے، کچھ دینیات اسلامیات پڑھاتے، اس طرح سے بہنوں کو انہوں نے تعلیم دی۔ اب تعلیم کے لیے انہوں نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا، چاروں بہنوں کی شادی غیر جماعتی کے ساتھ 4 گاؤں میں کی، اچھا، غیر اہل حدیثوں کے ساتھ، غیر اہل حدیث 4 گاؤں میں کی، اچھا، ایک کا کٹھار میں کیا، ایک کا دوسری جگہ کیا، اس طرح سے 4 بہنوں کی شادیاں انہوں نے 4 گاؤں میں کی، اور ہر بہن کے لیے ایک قرآن پڑھانے کا ایک نظام قائم کر دیا کہ انہوں نے جو تعلیم دی تھی اسی نیت سے ان کو 4 علاقے میں شادی کریں گے اور چاروں وہاں بیٹھ کر کے بچوں کو تعلیم دیں گے، یعنی ایک پلاننگ کے تحت، ایک پلان کے تحت۔ یعنی یہ تعلیم کا طریقہ بہت ہی مؤثر تھا، نہ استاد کی ضرورت پڑتی تھی باہر سے بلانے کی، گاؤں ہی کا کوئی نہ کوئی مرد ہو یا عورت اس طرح بیٹھا کر کے بچوں کو، سب فری میں پڑھائی ہوتی تھی، گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی معاوضے کے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ آج تک چاروں گاؤں، چاروں بہنوں نے اپنے صبح گھریلو کام کر کے فارغ ہو جاتی، پھر کسی درخت کے نیچے یا ایک جھوپڑا ڈال دیا تھا شیخ الحدیث نے، وہیں بیٹھ کر کے اس تعلیمہ پڑھاتی تھی۔ تو اس طرح سے ماشاء اللہ پورا علاقہ کتاب و سنت پر آ گیا، پورا علاقہ آ گیا۔ تو یہ تعلیم کا نظام جو ہمارے یہاں تھا بچوں کے پڑھانے کا، جس میں ہم نے آنکھیں کھولی، وہ یہ تھا کہ مدرسے کے بجائے ایسی مکتب کے نام پر درخت کے نیچے، چھپڑ کے اندر یا کسی کے گھر کے اندر یا مسجد کے برآمدے میں ہوتا تھا، اسی میں تعلیم ہوتی تھی۔ جب ہمارے گاؤں میں تعلیم ہوئی، سب سے دیندار گاؤں تھا، تو اس کے پورے پرتاپ گڑھ یا کہیں کے کوئی بڑا عالم اگر آتا تو یہی ہمارے یہاں آتا تھا۔ اب عالم آئے تو اس کی بڑی عزت ہم دیکھتے تھے، بڑی عزت کیسے؟ اب ماشاءاللہ عالم آ رہا ہے تو معلوم پڑتا ہمارے گاؤں میں کہ کوئی عید ہو رہی ہے، عید پر اتنی خوشی نہیں جتنا کسی عالم کی۔ سارے لوگ کام اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو، کیوں؟ مولانا صاحب آئے ہیں، رات کو تقریر ہوگی۔ اب وہ مولانا صاحب آتے تھے ماشاءاللہ، روڈ پر اتر جاتے تھے، پھر وہاں سے ڈولی جاتی تھی، تو ڈولی میں ان کو بیٹھایا جاتا، اور پھر 4-5 آدمی بیٹھا کر کے وہ لے کر کے گاؤں آتے، یا کوئی سوار ایک کے وغیرہ سے آتے۔ اب پورے گاؤں کے لوگ ان کی خدمت کرتے، رات کو تقریر کرتے اور الوداعی بھی ہوتی۔ تو یہ سارا ایک دینی ماحول تھا جس سے لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں عالم یہ دین کی بڑی عزت اور قدر ہوتی ہے۔ تو ہم کو بھی ایسے ہی موقع ملا، ہم تعلیمات حاصل کرتے رہے گاؤں کے اندر۔ یعنی گاؤں میں یعنی چھوٹے چھوٹے جو مکاتب تھے، مدرسے تھے، اکثر جو ہے مسجد میں درخت کے نیچے تھے۔ تعلیمی سفر کا آغاز ادھر ہی سے شروع، یہیں سے شروع ہوا تھا، یہیں سے شروع ہوا، اور اس طرح سے تعلیمات کچھ اس میں تعلیم الاسلام پڑھی، قائد بغدادی، ناظر قرآن، اس طرح سے یہ تعلیم ہماری پرائمری کیا کہتے دین کی ہوئی۔ تو ہمارے یہاں اب یہ جب پڑھتے تھے تو مولانا آئے تو ان کی عزت دے کر کے دل میں ایک شوق پیدا ہو۔ انہی ایام میں ہمارے بڑے بھائی فارغ ہو کر کے آ گئے، مولانا ابو الحسن فارغ ہو کر کے، اب ان کی عزت، ان کی تقریر، ان کی عزت، ان کا مقام مرتبہ، لوگوں کی الفت محبت دے کر کے، اب بڑا بھائی اگر اس طرح سے ہوا ہے تو چھوٹے کو بھی ایک شوق ہوتا ہے کہ ہاں ہم بھی ویسے کریں۔ تو اسی لیے ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے، ماحول جیسے ہوگا اسی ماحول میں انسان ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اچھا ماحول ہوگا تو اچھے ماحول میں ڈھلے گا، اور اگر گندا ماحول ہوگا تو اس کو اس میں ڈھلنا چاہتا ہے۔ تو ہماری دینی تعلیم کا شوق اور ابتدا اصل میں ان مکاتب سے ہوئی۔ اس میں کچھ عورتیں بھی تھیں، کچھ نہیں۔ ہمارے تایا کبھی بیٹھ گئے قرآن پڑھانے کے لیے، کبھی خاندان کی کوئی
ہم سے بڑی ہماری بھابھی ہیں یا کوئی بہن لگتی تھی رشتے، وہ بیٹھ گئی ہے، تو کچھ عورتیں بھی ایسے قرآن بہت اچھا پڑھتی تھیں، تو ان کے پاس بیٹھ کر کے اس طرح سے کرتے. پھر اس کے ساتھ والدہ کی بڑی سختی ہوتی ہے. جی ہر ایک کو چاہیے، ماں جو ہوتی ہے، والد تو کہیں باہر باہر رہتا ہے، اور یہ جو مکاتب چلتے تھے اس میں بھیجنے میں والدہ کا بڑا کردار ہوتا ہے. جی تو والدہ ہماری اس معاملے میں تھی تو امیہ بالکل، لیکن تعلیم کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. سوئے رہے تو اٹھا کر کے، بدماشی کرے تو مار پیٹ کر کے کسی بھی صورت سے وہ بھیجا کرتے. بھیجا کرتے تھے. تو ہم بھائیوں کو ایسے ہی معاملہ ہوا. تو اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک قسم کا شوق پیدا ہوا. صحیح بات. جی تو گاؤں کے باہر یا کسی یعنی مستقل طور پر کوئی منظم طریقے سے کوئی ادارہ چلتا رہا ہو، مدرسہ جہاں پر آپ نے داخلہ لیا ہو یا داخلہ کرایا گیا ہو اس موقع پر؟ اصل میں ایک مدرسہ معاملہ تو ہی تھا کہ اس ہمارے گاؤں میں کوئی پرائمری سرکاری اسکول نہیں تھا. اچھا. گاؤں میں، ہمارے گاؤں کے باہر تھا. ہم، تو اس لیے گاؤں کے باہر جانا، بیچ میں ندی پڑتی تھی اور کوئی برج نہیں تھا. عام دنوں میں تو وہاں جانا آسان تھا. یہ کون سا گاؤں تھا؟ سہجن پور. اچھا. یہ مدئی پور کے قریب جی ندی پار، اس جی پار چنگئی پور، اس پار سہجن پور. جی. تو ندی رہتی تھی اور کوئی برج کا انتظام نہیں تھا، ہم، اس لیے وہاں مشکل ہوتا تھا. تو ہمارے بڑے بھائی ابو الحسن، دوسرے بھائی قاری صاحب نجم الحسن، ان لوگوں کو اس مکتب میں پڑھنے کا موقع مل گیا تھا. اچھا. ندی اس پر. ندی اس پار جاتے تھے. جی لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہاں اس میں بچوں کا داخلہ بند ہو گیا دوسرے گاؤں کا، جی چونکہ وہ گاؤں دوسرا تھا. گاؤں کے بچے اتنے آ گئے کہ اب دوسرے گاؤں کے بچوں کو حکومت کا اسکول تھا، نہیں لے سکتے تھے. ہم، تو ہمارے گاؤں میں ہماری تعلیم ایسے کچھ آگے پیچھے ہو رہی تھی، پرائمری میں کوئی مدرسہ تھا نہیں. تو اس سلسلے میں گاؤں میں ایک چنگئی گاؤں جو تھا، وہاں کچھ لوگوں نے ایک پرائمری اسکول کھولا. پرائمری چنگئی پور اپنی کوشش سے. اپنی کوشش سے کچھ لوگوں نے شروع کیا، لیکن پھر اس کو حکومت نے منظوری دے دی. اچھا. تو منظوری ہو گئی، وہ ہم، گورنمنٹ کا ہو گیا. اب اس میں اسکول میں باقاعدہ ایک یہی پہلا اسکول ہے جو قائم ہوا تعلیم کے لیے. اور آپ کا داخلہ اس میں ہو؟ ہمارا داخلہ، ہم لوگ السابقون الاولون میں سے تھے، وہیں پہلا بیچ کہہ سکتے. پہلا ہوئی اور ہم لوگوں نے وہاں داخلے. تو پرائمری تو ہماری تعلیم وہاں ہو گئی اس مدرسے میں، جی چنگئی پور 5ویں کلاس تک وہاں تک ہو گئی. جی. اب 5ویں کے بعد کوئی ایسا ادارہ وہاں مزید تعلیم کے لیے نہیں تھا، ہم، اور گاؤں کے لوگوں کا مبلغ علم زیادہ وہی پرائمری پاس کرنے کے بعد بچہ کچھ بڑا ہو گیا، ادھر کھیتی باڑی کام کیا یا کہیں بامبے چلا گیا، ادھر آ کر بہت کم لوگ باہر جاتے تھے 5ویں کلاس کے بعد پڑھنے کے لیے. ہم، تو اس طرح سے ہمارے لیے بھی یہی کچھ مشکلات آئیں. تو ہم وہاں پرائمری پاس کرنے کے بعد اب آگے کیا پڑھنا، وہ ہمارے لیے یہی مشکلات آ گئی تھی. ہم، اب یہاں سے تھا کہ اب کہاں تعلیم ہو. تو اگلی تعلیم کا دور شروع ہونے کے کچھ پہلے ایک بڑا حادثہ ہو گیا جس سے ہماری تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوئی. اچھا. وہ بڑا عجیب معاملہ تھا. ہمارے 2 بھائی بڑے عین الحسن اور سراج الحسن، جی یہ دونوں گھر میں رہتے تھے. تو بڑے بھائی عین الحسن ہمارے جو تایا تھے ان کی نرین اولاد نہیں تھی. جی. تو ہمارے والد نے بڑے بھائی کو اپنے بھائی کے ہاتھ دے دیا کہ ان کی کھیتی باڑی ان کی مدد کرو. جی پھر انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دی. جی. تو ہمارے بڑے بھائی ہمارے تایا کے یہاں رہنے لگے، کاروبار ان کا سنبھالنے لگے. جی. ہمارے والد جو تھے دوسرے بھائی سراج الحسن، وہ ہمارے گھر کا کاروبار. جی. تو گھر کے کاروبار کسانی کے کام سے بالکل ہم چاروں بھائی فری تھے. جی. بڑے بھائی وہ بھی چلے گئے پڑھنے کے لیے.
دوسرے بھائی وہ بھی پڑھنے کے لیے چلے گئے، تیسرے بھائی فارغ ہو رہے تھے، چھوٹے بھائی وہ بھی گئے پڑھنے کے لیے، شیخ مقصود الحسن۔ مقصود الحسن۔ ہماری جو باری آئی تو مشکل یہ آئی کہ ہمارے کچھ رشتہ داروں نے ہمارے بھائی سراج الحسن کو بہت، یعنی ان کا دماغ خراب کیا، ان کو چڑھایا کہ تم کھیتی باڑی کے کام کرتے رہو گے اور کیا کرو گے، اس لیے تم باہر جا کے کماؤ۔ ایک بھائی پڑھنے لگا، دوسرا بھائی آپ کا پڑھنے لگا، سب پڑھ رہے ہیں، وہ آگے رہے اور تم کھیتی باڑی میں کام کرتے رہو گے۔ تو ایک عین موقع پر ان کا دماغ خراب ہوا اور وہ والد صاحب سے بضد ہوئے کہ نہیں ہم کو جانا ہے۔ بہت روکا، بہت سمجھایا گیا، والد صاحب نے بہت کچھ ان سے وعدہ لیا، لیکن کسی بھی صورت سے وہ رکنے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کی باتوں میں آ گئے، اور وہ سامان اٹھائے اپنا اور چلے گئے پونا۔ اب وہ بڑے بھائی جو تھے وہ تایا کی کھیتی باڑی سنبھالتے تھے جی، ان سے چھوٹے بھائی مولانا ابوالحسن وہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، ان سے چھوٹے چوتھے نمبر وہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اب ہم بچے اور چھوٹے بھائی مقصود بچے، جی، مقصود چھوٹے تھے، جی، تو والد صاحب بہت پریشان ہو گئے اس سلسلے میں۔ ابھی ہم دونوں پڑھ رہے تھے پرائمری میں، جی، تیسری میں چوتھی میں پڑھ رہے تھے، تو کھیتی کے کام کیسے چلے؟ تو مشکل کیا تھی، کھیتی تھوڑی سی تھی، جی، زیادہ کھیتی نہیں تھی۔ کھیتی اتنی تھی کہ محنت کر کے اگر کسانی کا کام کریں، محنت کریں تو جو آمدنی غلہ پیدا ہوگا اس سے گھر کا خرچہ چلے گا، کھانے کے لیے رکھ لیں گے، باقی غلہ بیچ دیں گے تو اس سے جو دوسرے اخراجات ہوتے ہیں وہ کام چلیں گے۔ یہ سب سے مشکل وقت جو ہماری زندگی میں آیا تھا، جو والد صاحب کے اوپر یہ تھا۔ والد بھی والدہ بھی پریشان، ہر ایک کے گھر میں باہر کی آمدنی تھی، کسی کا بیٹا بامبے ہے، کسی کا پونا ہے، لیکن ہمارے گھر میں پورا سارا گزارا اسی کا تھا۔ مولانا ابوالحسن ابھی پڑھنے کے آخری مرحلے میں تھے، بڑے بھائی قاری صاحب چلے گئے، اور پھر ہم دونوں بھائی پڑھ رہے تھے پرائمری میں۔ تو اب کیا کریں، تو چھوٹے بھائی مقصود تو چھوٹے تھے کافی، ہم کچھ بڑے ہو گئے تھے تو چلے گئے۔ یہ سب سے خطرناک مرحلہ تھا۔ والد صاحب اب ہمیشہ پڑھائے تھے، اگر وہ کسانی کام کرنے لگے تو جتنے 4-5 جگہ پڑھاتے تھے قرآن کا مدرسہ کھول رکھا تھا، سب متاثر ہو جائے گا۔ تو اللہ کا نام لے کر کے پھر والد ہم کو گیا، یعنی آپ کے حوالے ذمہ کر دیا گیا۔ ہم رہے ہوں گے تقریباً سمجھے کہ 12-13 سال کے تھے۔ ہمارے کھیتی کا کسانی کا جو معاملہ رہا وہ آپ کے ذمہ۔ 8 بجے جائیں پڑھے، 12 بجے چھٹی ہو کھانے کے لیے تو بھگ کر کے آئے، کچھ کھیتی باڑی کام کر کے جائیں، پھر 4 بجے چھٹی ہو، پھر بھگ کر کے آئے وہ کھیتی باڑی میں۔ تو یہ ہمارے لیے یا والدین کے لیے ایک سخت آزمائش کا دور تھا۔ اس اثنا میں ہمارے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، اب کھیتی اگر مزدور سے کرائیں تو مزدوری چلی جائے گی تو بچت نہیں ہوگی، اور اگر مزدور کو نہ دیں تو اب کھیتی کون کرے؟ تو بڑے بھائی سراج الحسن کے چلے جانے کے بعد یہ ہمارے اوپر بوجھ آیا۔ تو یہ بہت مشکل وقت تھا۔ والد صاحب تہجد کی نماز چھوڑتے نہیں تھے، تو تہجد کی نماز کبھی ایسا کرتے کہ بیل کو تہجد سے پہلے لے کے چلے جاتے۔ والد صاحب 2 وقت میں تہجد پڑھتے تھے، ایک 12 بجے رات کو شروع کرتے، 1 آدھ گھنٹہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آرام کرتے، پھر آخر میں اٹھتے۔ تو والد صاحب کیا کرتے، فجر سے پہلے اپنا ہل بیل کو لے کے چلے جاتے تھے کھیت میں، تو اندھیرے میں چلاتے رہتے یہ چاندنی رات، اور اذان فجر کا وقت ہوتا تو والد صاحب وہیں چھوڑ کر کے
بیل کو چلے آتے، اذان دیتے، نماز پڑھتے، پھر ہم نماز پڑھ کر کے ہم کو بھیجتے تھے. نماز کے بعد آپ کا؟ ہاں، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں اکیلے نہیں جا سکتا تھا، والد صاحب کو پڑھانے کے لیے جانا رہتا تھا، جی. تو والدہ جو ہے ہم کو ساتھ لے کر کے جاتی تھی کھیت تک. کھیت تک. تو کھیت تک جب تک اسکول جانے کا ٹائم نہ ہوتا تب تک ہم وہاں کسانی کام کرتے. پھر وہاں سے جب ٹائم ہو جاتا اسکول کا تو بیل کو باندھ کر کے بس ناشتہ کر کے چلے آتے پڑھنے کے لیے اسکول میں. چھوٹے بھائی فری تھے، فارغ ہوئے تو قاری صاحب کے ساتھ والد صاحب نے بھیج دیا اپنا موراد بھنجن پڑھنے کے لیے فیض عام کی طرف. تو بالکل بچپن ہی سے چلے گئے پڑھنے کے لیے وہ. جی. اب ہمارے لیے سب مشکلات ایسے رہی، اسی میں پرائمری پاس بھی کر لیا جب بھی ابھی. لیکن اس اسنا میں رات کو بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ والد صاحب کسی کے پاس بھیج کر کے پڑھواتے ضرور تھے. الحمدللہ. ہاں، قرآن. اب چھوٹے بھائی بھی پڑھنے لگے، بڑے بھائی بھی پڑھنے لگے. بڑے بھائی کی تقریر ہوتی اچھی لگتی، قاری صاحب قرات اچھا کرتے، چھوٹے بھائی بھی آتے تو کچھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دینی گفتگو کرتے کرتے کچھ تھا، لیکن شوق ہمارا بڑھتا جاتا تھا. الحمدللہ. لیکن کوئی اور راستہ نہیں تھا. تو والد صاحب کبھی بڑے بھائی کہتے پڑھا دو، کبھی قاری صاحب کو کہتے، تو کچھ تجوید وغیرہ بڑے بھائی پڑھاتے دیتے تھے. کھیتی وغیرہ کام کر کے آتے تو بڑے بھائی ہیں تو رات کو بیٹھ کر مسجد میں کچھ قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھلاتے. اور اتنا سکھلائے کہ پھر اگر کوئی جلسہ جلوس ہوتا تھا تو قرات کے لیے ہمیں کو بلاتے تھے، یعنی کسانی اور کھیتی کے باڑی کام کرنے کے ساتھ ساتھ. تو اس طرح سے یہ ایک عرصے تک چل رہا تھا. اس میں بڑی مشکلات آئیں، کھیتی باڑی کے بیل، یہ اس کے بعد زندگی کے بڑے مشکلات تھے. تقریباً 4-5 سال تک ہمارے ایسے ہی گزر گئے. ہم کافی بڑے ہو گئے. وہی 2 بیل، ایک ہم، اور وہی بالکل دیہاتی ماحول. لیکن ان لوگوں کی تقریریں، بڑے بھائی کی تقریر، ان سے چھوٹے بھائی کا قرات، ان لوگوں کو سن کر کے وہ شوق جو ہے برابر بڑھتا رہا. تو کبھی کبھار ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے یا والد صاحب کچھ اور سکھلاتے تو یہ سب چل رہا تھا. یہ تقریباً 3-4 سال ایسے چل رہا تھا. اسی میں اب ہمارے جو مدرسے کی نوبت آئی وہ اس طرح سے آئی، اور یہ بہت دردناک واقعہ ہے. یعنی یہ 4-5 سال مکمل آپ نے کسانی کی؟ ایسے ہی کرتے رہے. ہاں، اس کے ساتھ کبھی کوئی کتاب لے کر کے اسلامی تعلیمات وغیرہ جو ہے وہ گھر میں کتاب اس کو پڑھتے رہتے، اور اسی میں گزر جاتا رہا. اچانک ایک دن والد صاحب پڑھا کر کے آئے، وہی گئے تو ہریہر پور وغیرہ گئے تھے پڑھانے کے لیے. آئے تو والد صاحب نے سیدھے والدہ کو کہا کہ سمو کہہ دیتے ہیں والدہ کو، سمو ظفر کا سامان تیار کرو. کہ کیا ہوگا، کیا کہا کہ ہمیں اس کو پڑھانے کے لیے بھیجنا ہے. یہ بہت ہی یعنی مشکل وقت تھا، لیکن والد صاحب آزمائش والد صاحب کی ایک جو فکر تھی کہ جیسے والد صاحب آئے اور گھر میں داخل ہوتے ہی سائیکل کھڑی کی اور کہا کہ اس کا سامان تیار کرو ظفر کا. والدہ نے کہاں بھیجیں گے، کام اس کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے. ارے پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، یہ گھر کا کام کون کرے گا؟ یہ کھیتی، یہ 2 بیل ہیں، بھینس ہے، بکریاں ہیں، یہ کھیتی کہاں سے کھائیں گے، کہاں کون کرے گا یہ؟ اللہ اکبر. والد صاحب نے کہا کہ بہت غصہ ہوا، نہیں، فوراً سامان تیار کر، اس کو ہم پڑھنے کے لیے بھیجیں گے. اب یہ تایا بھی سنے اور لوگوں نے سنا، کچھ جو ہمدردی قسم کی خواتین پاس پڑوس بھی تھی اور بھی سنے. والد صاحب کے پاس پہنچ گئیں. کہا کہ ایک سسرال میں رہنے لگا، دوسرا پونا چلا گیا.
3 پڑھنے کے لیے چلے گئے تو ایک تو کھیتی باڑی کے لیے رکھو اس کو کیوں بھیج رہے ہو؟ بہت ملامت کیا والد صاحب کو، لیکن والد صاحب اپنے فیصلے پر اڑے رہے۔ جب زیادہ لوگوں نے اصرار کیا جی تو والد صاحب نے جو بات کہی وہ بہت اہم تھی، کہا کہ دیکھو ابھی یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، اگر ہم چاہیں تو پوری جائیداد ظفر کے نام لکھ دیں، میرے مرنے کے بعد پوری جائیداد ظفر اکیلے کو ملے گی۔ جی کیوں؟ ہم نے 3 کو پڑھایا ہے اور ظفر کو ایک کسانی کام کرتا رہا، اس کو ہم نے یہ پوری جائیداد دے دی اگر ہم چاہیں تو، اور اگر ہم چاہیں تو 3 4 بچوں سے جو کمائیں گے ان سے جتنا ہم چاہیں لے کر کے اس کے نام پیسہ جمع کر دے ظفر کو، یہ بھوکا نہیں رہے گا، ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کروں، میں اس کو پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ قیامت کے دن اگر اللہ تعالی حشر کے میدان میں ہم سے پوچھ لے کہ احمد اللہ تم نے 3 بچوں کو پڑھایا، اس کو کیوں نہیں پڑھایا، تو اس میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں اپنی آخرت نہیں برباد کرنا چاہتا۔ یہ والد کا جو جملہ تھا اس نے سب کو خاموش کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم اس کو پڑھا کے چھوڑیں گے۔ یہاں سے پڑھانے کے لیے والد صاحب نے سوچا اب کہاں بھیجیں؟ کوئی مدرسہ نہیں تھا قرب جوار میں، کسی بھی مکتب فکر کا نہ ہماری جماعت کا تھا اور نہ تو غیر جماعتی۔ تو 12 بنکی میں، بنکی ایک محلہ ہے بالکل ملا ہوا، ادھر سٹی ہے، ریلوے اسٹیشن پار کرنے کے بعد بنکی ہے، وہاں ہمارے گاؤں کے جو ہمارے سب سے پہلے استاد اس طرح ہوئے بڑے بھائی ابو الحسن کے بعد مولانا منیر احمد، یہ ہمارے رشتے میں ہمارے تایا زاد بھائی، جو ایک تو گاؤں کے تھے، دوسرے ہمارے تایا زاد بھائی عبدالستار مرحوم جو تھے ان کے سالے تھے یہ، تو ان کا برابر تعلق ہمارے رشتے کے اعتبار سے خاندان سے تھا۔ تو یہ 12 بنکی دیوبند سے فارغ ہوئے اور وہاں 12 بنکی میں پڑھا رہے تھے، تو یہ چھٹی آئے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ گاؤں کے بچے جا رہے تھے، تو والد صاحب نے ہم کو بھی بھیج دیا۔ تو ہمارے خاندان سے ہم 3 آدمی ایک ساتھ نکلے، ہم نکلے، ہمارے سگے بھتیجے مولوی یونس نکلے، ہمیں عمر تھے، اور ہمارے ساتھ ایک ماسٹر انصار تھے، وہ بھی ہمارے بھتیجے تھے، ایک ہی خاندان کے 3 بچے ہم گئے مولانا منیر کے ساتھ بنکی میں گئے۔ سب سے پہلا مدرسہ وہاں ہے جہاں داخلہ لے کر کے باقاعدہ ہم نے تعلیم کی، تعلیم شروع ہو گئی، لیکن یہاں دیوبندیوں کا تھا۔ ہاں، لیکن یہاں جو سب سے بڑی ایک عجیب سے یاد رکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ والد کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ کام کیسے چلے گا؟ والد صاحب مشکلات میں تھے لیکن نہیں بھیج دیں گے۔ مشکلات یہ آئی کہ جب بعد رشتے دار ہمارے، نام نہیں لیتا، بالکل قرابت کا، بھائی بہن کا رشتہ تھا، تو ہماری پھوپھی جہاں تھی، اللہ معاف کر دے سب کو، پھوپھا آئے اور کہا کہ دیکھو احمد اللہ کے گھر سے، والد صاحب ان کے گھر سے اپنا پورا رشتہ توڑ لو۔ اب ایک بہن جو ہے وہ رشتہ توڑ لے، پھوپھی کی پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور سب سے زیادہ خیال رکھنے والے یعنی ہماری جتنی پھوپھیاں تھیں رشتہ دار آتے تو ہمارے ہی گھر آتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ اپنے بہن سے رشتہ، بھائی سے رشتہ توڑ لو۔ فاطمہ نام تھا بڑی پھوپھی، کیوں؟ لوگوں کی سوچ تھی، حالانکہ ہیڈ ماسٹر تھے ہائی اسکول کے، وہ وشناتھ گنج میں مشہور منشی تھے، منشی ابراہیم،
ہمارے پھوپھا آ کر کے مزید پھوپھی پر آج سے رشتہ توڑ لو، نہ جاؤ اور نہ کبھی ان کو آنے دو۔ اب پھوپھی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ احمد اللہ سے رشتہ توڑ لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ دیکھو اس کے سارے بیٹے تو مولوی بن رہے تھے، ظفر جو تھے آخری کھیتی باڑی اس کو بھی بھیج دیا، تو یہ مولوی جو ہے ویسے ہی غیروں کے چندے پر زندہ رہتے ہیں۔ یہ سوچ تھی، یہ اپنے خرچہ نہیں چلا سکتے، غیروں کے ٹکڑے پڑتے ہیں تو ماں باپ کو کیا کھلائیں گے پلائیں گے؟ جب تمہارے سارے بھتیجے مولوی بن جائیں گے، ظفر تھا وہ بھی چلا گیا عالم بننے کے لیے، تو کل تمہارا بھائی تمہاری بھابھی بھوکے مرنے لگیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے تمہارے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اللہ، اتنی گھٹیا بات کوئی دوسرا ہوتا تو نہیں، ہمارے سگوں نے والد صاحب کے ساتھ کیا۔ والد پھوپھی بہت روتی تھی، پھوپھی روتی تھی۔ پھر اس طرح سے کچھ ہمارے ماموں کو بھی چڑھانا شروع کر دیا، لیکن کون اپنی بہن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ سب حالات گزرے، لیکن والد صاحب کے اندر جو پختگی تھی، یعنی ایک نہیں سے سماجی دباؤ بنانے کی، سماجی دباؤ، لیکن الحمدللہ والد صاحب کے اتنے پختگی اس میں آ گئی تھی، ایمان اور توکل، کچھ ہو جائے ہم بھوکے رکھ لیں گے، مزدوری کریں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہے کہ پوچھ لے کہ 3 بیٹے کو عالم بنایا، اس کو تم نے عالم کیوں نہیں بنایا؟ تو اس طرح سے والد صاحب نے وہاں بھیجا۔ یہ پہلا مدرسہ تھا دارالرشاد۔ دارالرشاد یہ بنکی کا تھا، وہاں تقریباً 3-4 ماہ پڑھے، لیکن مدرسے کے امیر جو تھے وہ تبلیغی جماعت کے تھے، تو سارا دور ان کا ہوتا تھا پڑھائی کم، تبلیغی جماعت میں زیادہ۔ مغرب صبح شام فضائل اعمال پڑھوانا، پھر ہم لوگوں کو زبردستی، ہم کو ذرا کچھ اردو بولنا آتے تھے پڑھتے، تو کیا کرتے تھے جمعرات کو عصر کے بعد مرکز جو تو بارہ بنکی کو وہاں بھیجتے، وہاں جا کر کے برتن دھلو رہو۔ تعلیم پر زور کم تھا اور تبلیغی جماعت میں نکلنے کا زیادہ تھا، تو وہاں کچھ برتن دھلتے، فجر کے بعد کھانا پکا ہے چائے کا، اور پھر جمعہ کی نماز وغیرہ پڑھ کر کے شام کو آتے، تو 2 دن ایسے گزر جاتا وہاں تبلیغ۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ بہت مشکل ہے، یہاں پڑھائی کم ہوتی ہے، تو اس وقت موعائمہ میں ایک مدرسہ انوار العلوم کھل گیا تھا۔ معذرت، یعنی آپ نے فضائل اعمال پڑھی ہے؟ فضائل اعمال وہاں پڑھتے رہے، پڑھا کر کے سنائی ہے؟ ہاں، اور اس میں بھی ایک حادثہ بھی آیا ہمارے سامنے، وہ بتائیں گے انشاءاللہ، خاص طور سے موعائمہ میں چونکہ اردو ہم جری تھے، تو وہاں سے ہم لوگ 4-5 آدمی تھے اس علاقے کے، پرتاپ گڑھ کے، الہ آباد کے۔ ہم لوگوں نے سوچا اتنی دور آنے کے بجائے 3 مہینہ ماں باپ سے دور رہیں، ہم لوگ چلو موعائمہ میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ تو موعائمہ وہاں ضرورت تھی، تو ان لوگوں نے ایک عرصے سے مدرسہ بند تھا، نور العلوم انوار العلوم، بہت پرانا مدرسہ تھا لیکن بند ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ مدرسہ پھر چالو کیا تھا، اب طلبہ کی ضرورت تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں آ جائیں، ہم لوگ جس جماعت میں آپ پڑھتے ہیں وہیں سے آپ کا داخلہ لے لیں گے۔ تو 12 بنکی چھوڑ کر کے اب دوسرے مدرسے میں آ گئے، جہاں باقاعدہ تبلیغ تعلیم شروع ہوئی، اور یہاں ہمارے استاد تھے مفتی شوکت علی، ابھی بھی موجود ہے بامبے کے اندر، موعائمہ کے اندر۔ موعائمہ میں ملکی محلے میں مدرسہ تھا، اس مدرسے میں باقاعدہ ہمارے ہاں عربی تعلیم کے لیے پہلے فارسی پڑھنا ضروری ہوتی تھی، چونکہ قواعد لغہ عربیہ جو تھے، صرف و نحو، یہ ساری کتابیں تقریباً 2 جماعت تک فارسی میں ہوتی تھیں، فارسی میں، تو اس کو سیکھنے کے لیے فارسی زبان سیکھنا ضروری ہوتا۔ تو یہاں الحمدللہ اس طرح سے 2 سال تک، 2.5 سال تک یہاں ہم نے تعلیم کی۔ تو یہ مدرسہ جماعتی تھا یا نہیں؟ جماعتی نہیں تھا، جماعتی نہیں تھا یہاں مدرسہ، تو جماعتی تھا، دیوبندی تھا،
لیکن تبلیغی جماعت کا اثر تھا۔ اچھا، امام جو تھے وہ اصل میں متاثر تھے جماعت اسلامی سے، لیکن چونکہ مسجد کے متولی جو تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے شورا کمیٹی کے ممبر تھے حاجی سعید، اور اس پورے محلے میں موائمہ کے سب سے بڑے وہ مالدار تاجر تھے، تو انہوں نے ان کو رکھا تھا امامت کے لیے۔ تو یہ فضائل اعمال بھی پڑھا کرتے تھے، اچھا، لیکن ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ ہم اردو پڑھتے ہیں اگر آواز بلند ہے، تو اس امام نے ہماری ذمہ داری مدرسے سے کہلوا کے لگا دیا کہ یہ عصر کے بعد تبلیغی فضائل اعمال تبلیغ نصاب ظفر پڑھ کے سنائے گا۔ تو وہاں نماز پڑھنے کے بعد سیدھے وہ ہم پڑھ کر کے فضائل اعمال پڑھتے تھے، سناتے تھے، اور وہی ہمارا کام تھا۔ اور پھر چونکہ 2 بھائی ہمارے 3 بھائی اہل حدیث مدرسے میں تھے، مولانا ابو الحسن بھی، اور کیا کہتے ہیں قاری حسن بھی، اور چھوٹے بھائی مقصود الحسن بھی، یہ سب لوگ اہل حدیث مدرسے میں تھے اور اہل حدیث تھے۔ تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا ہم تو پڑھا رہے ہیں ظفر کو، لیکن یہ بھی نہ اہل حدیث بن جائے۔ تو یہ بڑی عجیب سی کیفیت ان کی تھی، ہم کو بیٹھا کر کے بہت سمجھاتے تھے مولانا شوکت علی صاحب، دیکھو یہ اہل حدیث مولیوں میں صرف حدیث کا ترجمہ پڑھا دیتے ہیں، علم نہیں ہوتا، دیکھو تمہارے بھائی ابو الحسن کو کیا آتا ہے، نعیم الحسن بھی برباد ہو گیا۔ اشارہ کرتے کہ تم دیوبندی رہو تاکہ علم آئے، تو کافی خاندان گھرانہ حدیث ہے، جی جی، لیکن کسی مجبوری کے تحت احناف کے مدرسے میں داخلے ہو گئے، کیوں کوئی مدرسہ تھا نہیں، تو قاری صاحب وغیرہ تو مل گیا، چھوٹے بھائی بھی چلے گئے، ہمارے دور میں اس علاقے میں کوئی اہل حدیث مدرسہ نہیں تھا، تو اس طرح بہت سمجھاتے تھے۔ تو اس میں بہت بڑا حادثہ ہوا، بلکہ کیس کی نوبت آ گئی، فضائل اعمال پڑھ کے سناتے تھے روزانہ، تو امام صاحب اپنا دیکھتے تھے، سن لیتے تھے، نہیں لیتے تھے، پڑھ دیتے، نماز بھی ہم پڑھا دیتے تھے۔ تو ایک دن میں وضو کر رہا تھا، مسجد میں وضو کر رہا تھا، مسجد میں وضو کر رہا تھا، تو وضو کے وقت ایک شخص بیٹھا ہوا تھا بالکل کلین شیپ بلا داڑھی کے، اس کی ماں اہل حدیث تھی، اس کی ماں اہل حدیث تھی، اور اس کا تعلق مئو ائمہ کے اہل حدیث گروہ جماعت سے تھا، خود تو اہل حدیث تھی لیکن اہل حدیث جماعت سے متاثر تھا۔ تو اس کی ماں اس کو وضو وغیرہ کا طریقہ سکھلائی تھی، گردن کا مسح نہیں تھا، الگ سے لے گئے واپس لائے، تو اس نے مجھ کو گردن کا مسح کرتے ہوئے دیکھا، وضو کر رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ پہچانتا تھا کہ مولانا ابو الحسن کا یہ بھائی ہے، اور وہ ہمارے بڑے بھائی کو جانتا تھا وہ، تو میں کو گردن پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا تم ابو الحسن کے بھائی ہو نا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کبھی ان سے وضو کا طریقہ تم نے سیکھا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اب جانا تو پوچھنا کہ یہ جو تم نے وضو کیا یہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے ٹوکا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس میں اب فضائل اعمال میں نماز کھڑے ہو تو مل کے کھڑے ہو، مل کے کھڑے ہو، مل کے کھڑے ہو، مل کے کھڑے ہو، تو ہم تو مل کھڑے ہونے کا مطلب وہی سمجھتے تھے، قدم سے قدم۔ تو ایک دن امام جو تھا اس مسجد کا، وہ امام اصل میں کہیں غائب ہو گیا، نہیں تھا، تو جو نادم صاحب تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے، میں نماز پڑھا تو امام آ کر کے میرے بازو میں کھڑا ہوا، پیر سے پیر ملایا تو ایسے کیا، پھر ملایا تو پھر ایسے کیا، آخر اس نے نمازی میں میرے پیر کو مار دیا، نمازی میں، حالانکہ اس کی نماز باطل ہو گئی۔ ہاں، ہم کو بہت غصہ آیا، میں بھی انتظار کر رہا تھا، پھر جب خوب اچھی طرح سے انتظار کر لیا تو میں نے خوب اپنا پیر دبایا، نہیں اٹھایا، خوب زور سے مارا، اچھا اس کو زیادہ لگ گیا، اب چلایا وہ نماز کے اندر، میں نے یہ توڑ کر کے بھاگ گیا، فرار ہو گئے۔
فرار ہو گئے. جا کر کے مدرسے میں جاتا, جب بھی کیس ہو جاتا بھگ گیا بس اڈا, وہاں بس پکڑا, گھر آ گیا, گھر آنے لگا. تو ادھر سے پھر سوچا کہ جاؤں گے تو والدہ اور والد سخت کارروائی کریں گے. تو پھر آ کر کے مدرسے میں تھا, شکایت ہو گئی نادم صاحب کے پاس. نادم نے ہم کو بلایا کہ تم نے امام کے پیر پہ مارا. میں نے کہا پہلے اس نے مارا ہے, اس نے مارا تب میں نے مارا. اب جو نادم صاحب تھے انہوں نے پہلے مارا, امام کو بلایا, کہا کہ ہم نے مارا, کیوں پیر سے پیر ملایا؟ تو کہا پیر سے پیر ملایا تو مارنے کی کیا ضرورت تھی, پہلے آپ نے مارا بعد میں یہ مارا. تو میرا وہاں سے مصالحت کر کے ختم کیا معاملہ. پھر مدرسے میں 2.5 سال تک ہم پورے وہاں کا کورس پورا کیے, اور وہاں سے پورا کرنے کے بعد اگلی جماعت جو تھی مدرسے والوں نے جواب دے دیا کہ آئندہ سال سے پڑھائی اس مدرسے میں نہیں ہوگی. آپ کی عموماً مدرسہ یعنی اگلی جماعت نہیں ہے اب. اچھا. تو ہم لوگ آ گئے. اب یہ سب سے مشکل مسئلہ, اب کہاں جائیں؟ آئے والد صاحب سے بتائے, سارے سالانہ مدرسوں میں داخلہ بند ہو چکا تھا. تو 2 سال ہمارے یہ اس طرح سے بہت مشکل سے گزرے. والد صاحب سے بتائے تو بہرہ پور میں مولانا بشیر احمد تھے, ان سے جا کر کے والد صاحب بات کرائے. فجر کے بعد روزانہ گاؤں سے بلوغ المرام, ہدایت النو, یہ کتابیں روزانہ پیدل جاتے تھے بہرہ پور. مولوی بشیر سے ٹائم لیا تھا والد صاحب نے, ان سے 2-3 کتابیں پڑھتے, پھر لوٹ کے آتے تھے, پھر اپنی کھیتی باڑی کا مولوی بشیر علماء میں تھے, ہمارے خاندان کے آبائی وطن میں. یہ شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص شاگردوں میں تھے, بہت ذہین انسان تھے. تو ان کے پاس ہم جا کر کے اس طرح سے پڑھتے رہے. 2 سال پڑھتے رہے. 2 سال کے بعد پھر والد صاحب نے قاری صاحب سے بات کی, قاری صاحب نے ناظم احمد سے بات کی فیض عام میں. تو اس طرح سے درمیان سال ہمارا داخلہ ہو گیا فیض عام میں, درمیان سال میں. اور یہ پہلا ادارہ جو کہ وہاں گئے تو ہم 3 بھائی ایک ساتھ وہاں فیض عام جو موناد بھنجن میں, قاری صاحب, چھوٹے بھائی مقصود اور ہم وہاں 3 بھائی ایک ساتھ پڑھتے رہے. قاری صاحب پہنچے اور پھر ہم گئے تو بھائی چھوٹے بھائی تھے, تو میں نے ادھر ادھر کر کے کہ چھوٹے بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے پڑھیں گے, تو 1 سال ہم اپنا آگے کر کے, تو پھر 1 سال ہم آگے بڑھ کر کے ہمارا اس طرح سے پھر وہیں زیادہ تعلیم جو ہوئی تقریباً 4-5 سال وہ وہیں ہوئی, فیض عام میں ہوئی. تو فیض عام سے کون سی ڈگری, یعنی کون سی؟ فیض عام میں رہ کر کے ہم نے ایک تو فضیلت ہوتی ہی ہے, پھر وہیں رہ کر کے فیض عام میں ہم نے بہت کوشش کی. ہم تمام بھائی بڑے ابو کے علاوہ ہم تینوں بھائی ہیں, وہیں رہ کر کے ہم لوگوں نے ایک تو دینی علوم جو تھا یعنی علوم شرعیہ فیض عام سے فضیلت تک کی کیے. اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ الہ آباد بورڈ کا امتحان ہوتا تھا سرکاری. تو ہم تینوں بھائیوں نے تقریباً منشی, عالم, منشی, مولوی, عالم اور فاضل الہ آباد بورڈ سے ہم تمام بھائیوں نے کیا ہے الحمدللہ. فیض عام ظاہر سی بات ہے یعنی پرانے اداروں میں سے ہے اپنی جماعت کا, تو ادھر جو آپ کے اساتذہ رہے ہوں گے اس وقت؟ فیض عام بہت پرانا ادارہ ہے. شیخ القول میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے کچھ لوگوں نے قائم کیا تھا الحمدللہ. اور پہلے فیض عام مسجد میں تھا, بعد میں مدرسے کی شکل میں ہوا. تو اس مدرسے میں الحمدللہ اساتذہ بہت اچھے تھے, لیکن علوم اور فنون کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو اثر انداز تھے وہ ناظم مدرسہ تھے. ناظم احمد جو تھے یہ بہت ذہین اور بہت ہی عجائبات میں سے تھے.
سبحان اللہ. ہاں عجائب آدمی سے تھے یہ. دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، جی. دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. ناظم احمد مولانا انور شاہ کشمیری کے مخصوص شاگردوں میں تھے. اچھا. اور کہتے ہیں کہ آخری سال کہتے ہیں کہ میں پہلا انسان تھا، ناظم صاحب کہتے تھے، جس کو اس زمانے میں انعام میں گھڑی ملی تھی. ماشاء اللہ. جبکہ گھڑی جو ہے وہ وزیروں کے علاوہ عام لوگ نہیں پہنتے تھے. اور ناظم صاحب کہتے ملی اس لیے تھی کہ ہمارا اور ہم ایک ساتھی اور تھے انور شاہ رحمۃ اللہ شاگردوں میں، دونوں کا برابر کمپٹیشن چلتا تھا، ہم آگے نکلیں وہ نکلیں. تو فارغ ہونے والے سال ہم دونوں نے طے کیا کہ پیپر کس میں لکھا جائے، اچھا. عربی میں یا اردو میں. اردو میں. تو کہتے ہیں میں نے کھٹ سے کہا کہ اردو میں لکھا جائے گا، اردو میں لکھیں گے. جی. کہا کہ اس کو تو میں نے کہا اردو میں لکھا، لیکن میں نے عربی میں پیپر حل کر دیا. جی. اب جب ایگزامنر نے چیک کیا اور نمبر دیا تو دونوں 100 نمبر کے مستحق ہیں. اچھا. اس کا بھی جواب صحیح ہے، اس کا بھی جواب صحیح ہے. ناظم صاحب کہتے ہیں کہ دو ممتحن پریشان ہو گیا، نہ اس کو 100 سے کم دے سکتے ہیں، نہ آپ کو دے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب درجۃ الاولیٰ کس کو دے؟ تو ناظم صاحب کہتے ہیں کہ ایگزامنر نے کہا کہ نمبر میں دونوں برابر ہیں، لیکن احمد نے عربی میں لکھا اس لیے 1 نمبر اس کو زیادہ دے دو. اللہ. تو کہتے ہیں اس لیے پورا جو ٹاپ کیا میں نے اس وقت عربی میں پیپر حل کرنے کے بعد، عربی زبان میں. تو ناظم صاحب عجائب آدمی سے تھے. یہ ہم تینوں بھائیوں سے بہت زیادہ متاثر تھے. ہاں ہم تینوں بھائی ساتھ رہتے تھے. متاثر اس لیے تھے کہ الحمدللہ گھر میں والدین کی تربیت تھی، نماز میں کبھی کوتاہی نہیں ہوتی تھی. نماز میں سب بچوں کو جگانا پڑے، لیکن ہم تینوں بھائی ہر وقت کبھی ہم لوگ نماز میں کوئی شکایت نہیں. قاری صاحب بھی اٹھ جاتے رہے، ہم بھی اٹھ جاتے رہے، چھوٹے بھائی مقصود بھی اٹھ جاتے رہے. ہم لوگوں کا ریکارڈ تھا یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، با اخلاق بھی ہیں تینوں بھائی، اور کبھی نماز میں کوئی شکایت نہیں. بلکہ ہمارے قرآن حفظ کرنے کا جو سبب بنا ہے یہی ناظم صاحب بنے ہیں. اچھا. جب قاری صاحب نے داخلہ کروایا اور ناظم احمد سے ہمارا سامنا ہوا تو ناظم احمد نے کہا کہ ہماری زندگی کے ایک عروج کا یہی سبب بن گیا، ناظم صاحب بنے. ناظم صاحب نے بلایا اور کہا ظفر تمہارا داخلہ لے رہے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ تم 30واں جز 29 اور 30 یہ 2 جز تمہیں یاد کر کے حفظ کر کے سنانا ہے ہم کو. اور سنانا کیوں ہے؟ امامت کے لیے بڑی تکلیف ہوتی تھی فیضان میں. تو ناظم صاحب کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے اس کو داخلہ شرط میں رکھ دیں کہ داخلہ لیں گے لیکن یہ 2 پارہ یاد کر کے ہمیں سناؤ گے. تو چونکہ داخلے کی ضرورت تھی، قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے سنا دے. ہم نے بھی کہا لے لیے. تو وہیں سے ہم نے جز 29 شروع کیا. میں نے تبارک اللہ 29واں وہیں سے میں نے شروع کیا. اب سورہ ملک یاد کی، سورہ نون یاد کی، سورہ الحاقہ یاد کی، تو یاد کی تو آگے راستہ اور صاف ہوتا گیا، جذبہ بڑھتا گیا. اور ناظم صاحب کو بھی ہوا کہ ہاں یہ بچہ یاد کرتا ہے. تو ناظم صاحب بہت ہی اس سلسلے میں ناظم صاحب بہت متاثر، ناظم احمد ان کے علم، ان کی زہد، ان کا تقوی، یعنی ہم سب لوگوں کے لیے ایک باعث عبرت تھی. ناظم صاحب بیچارے اتنا الحمدللہ سب کچھ تھا، لیکن کبھی ہم لوگ پڑھتے رہیں کسی بھی فن کی کوئی کتاب ہو، کسی بھی فن کی کوئی کتاب ہو لے کر کے جائیں. ہاں جی کیا ہے؟ ناظم صاحب بات سمجھ نہیں آ رہی، اچھا پڑھو. واللہ مشکل سے مشکل قواعد عربیہ کی، منطق کی، فلسفے کی کتابیں ہوں جس کو پڑھانے کے لیے استاد 1 گھنٹہ پڑھانے کے لیے 3 گھنٹے اس پر مطالعہ،
اللہ کے بندہ ناظم صاحب کو کچھ نہیں. ہاں کہاں ہے ناظم صاحب؟ یہاں سے. ایسے ایک جملہ پڑھ دیں پھر پوری کتاب ناظم صاحب عربی بھی پڑھتے جاتے تو سمجھاتے بھی جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ملکہ اتنا ملکہ دیا، اتنا حفظ ان کا کبھی تھا ناظم صاحب. تو ان کی صحبت جو ہوتی تھی یعنی براہ راست الحمدللہ جو ہے ان سے براہ راست، ہاں الحمدللہ، بلکہ اتنے اچھے تعلقات ان سے ہو گئے تھے کہ بس دینداری اور جو کچھ کہتے رہے نمبرات وغیرہ، بلکہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ ناظم صاحب ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ پڑھ لو تو تم لوگوں کو دیوبند بھیج دیں گے معقولات منطق و فلسفہ پڑھنے کے لیے، لیکن ہم لوگ راضی نہیں تھے. لیکن بہرحال ناظم صاحب سے کہ ان چیز اخلاق اور کیا یہ چیزیں اتنی زیادہ متاثر کیں کہ کبھی ناظم صاحب کے ہاں کوئی مہمان آ گیا. مولانا عبدالجلیل صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، رحمانیہ کے فارغ، اور برابر آتے رہے. میں نے دیکھا کہ کبھی یہ جب آتے رہے ناظم صاحب جماعت کے کام کے لیے فیض عام میں ٹھہرتے تھے تو ناظم صاحب کھانا پکواتے تھے، لیکن مولانا عبدالجلیل صاحب کے ساتھ یا جھنڈے نگری وغیرہ آئے تو کھانا پکواتے تھے مدرسے میں، لیکن ناظم صاحب کھاتے نہیں تھے. یہ زہد تھا. اچھا نہیں کھاتے تھے. گھر سے کھانا پکواتے باورچی سے الگ کھانا اسپیشل باورچی سے یا گھر سے رکھتے ناظم صاحب بیٹھتے پانی اڈیل کر دے، لیکن کھانا نہیں کھاتے تھے. تو 2-3 مرتبہ ناظم صاحب ہم طالب علم تھے، ہم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ظفر مولانا کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. ناظم صاحب مدرسے کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہتے تھے. اللہ اکبر. اتنا زہد تھا. یعنی تو مدرسے کے خرچے سے یا مدرسے کا کھانا ہے تو اس لیے اس کو کھانا نہیں چاہیے. نہیں، تو ناظم صاحب سب سے زیادہ متاثر ان کے اخلاق، ان کی سادگی سے اور ان کے علم سے. پھر اس کے بعد پورے مدرسے میں شیخ الحدیث فتحی مولانا حبیب الرحمن صاحب درس و تدریس یا معلومات عامہ میں شیخ الحدیث مولانا محفوظ الرحمن صاحب جو تھے یہ بہت ہی بہترین استاد تھے. جی شیخ محفوظ الرحمن فیضی جو ابھی بھی حیات ہیں، اور انہی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا شوق پیدا ہوا. اللہ جزائے خیر دے. اللہ ان کی عمر میں برکت. ہاں آمین. وہ ابھی بقید حیات ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں مناسب رہے. انہوں نے بڑا متاثر کیا اور بہت سارے لکھنے کے، پڑھنے کے، معلومات حاصل کرنے کے جو راستہ کھلے ہیں ان کی وجہ سے. اور الحمدللہ اسی لیے وہ آج بھی مقدر ہیں اور یعنی الحمدللہ الفت و محبت بھی کرتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا گزارا اور بہت زیادہ ان سے متاثر ہوئے. جی یہ ناظم احمد اور کیا اسی طرح شیخ محفوظ الرحمن، محفوظ الرحمن، یہ دونوں جو ہے قابل ذکر ہیں، ہمیشہ جو ہے قابل ذکر ہیں، قابل ذکر ہیں الحمدللہ. کوئی خاص ساتھی رہے ہوں یعنی جو آج تک آپ کے یاد میں ہوں، یعنی فیض عام کے؟ فیض عام کے تقریباً جتنے ساتھی تھے اب ان میں کوئی نظر نہیں آتا. ابو الکلام تھے وہ بھی چلے گئے، اللہ مغفرت فرمائے. عبید الرحمن تھے وہ بھی چلے گئے. تقریباً اب جو ابھی آج کل ساتھی ملتے ان میں کوئی ساتھی جی نظر نہیں آتا. جی شاید میں خاص ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ یہ ہم سے کچھ آگے تھے، ایک سال اچھا آگے سینئر تھے. آگے تھے. کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص معاملہ پیش آیا ہو یعنی زیر تعلیم فیض عام میں جو قابل ذکر ہو اور ناظرین کے لیے جس میں کچھ عبرت اور سبق ہو؟ نہیں الحمدللہ فیض عام میں کوئی ایسا حادثہ ہمارے زمانے میں نہیں آیا تھا. جی سب تقریباً حالات امن و امان سے، امن و امان کے ساتھ بہت اچھا الحمدللہ. فیض عام سے فراغت کے بعد اگلا جو تعلیمی سفر رہا؟ فیض عام سے فراغت کے بعد اصل میں فضیلت جو تھی وہ فیض عام سے میں نہیں کیا. اچھا ہاں، فراغت جو ہوتی ہے آخری سال صحیح ہے کہ وہ میں نے وہاں سے نہیں کیا تھا. جی ہمیں اصل میں ایک مولانا محفوظ الرحمن صاحب پڑھاتے تھے
اختلافی مسائل جب پڑھاتے ایک وہ اور پھر سوجھ بوجھ آ گئی تھی، تو اہل الحدیث اور غیر اہل حدیث میں منہجی جو اختلافات تھے وہ کافی حد تک سمجھ میں آتے تھے۔ تو ہم نے فیض عام میں بلوغ المرام سے لے کر کے ابو داؤد تک یعنی صحیحین کے علاوہ تقریباً تمام کتب حدیث پڑھی تھی۔ بلوغ المرام سے لے کر کے بلوغ المرام، مشکات، ترمذی، ابو داؤد نسائی، یہ ساری کتابات کتب حدیث کی میں نے پڑھی فیض عام میں۔ الحمدللہ۔ لیکن صحیحین کی جو باری آئی تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم نے اتنے دن اپنے علماء اہل حدیث سے حدیث پڑھی ہے، منہج معلوم ہو گیا ہے کہ حدیث کس طرح سے اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب میں احناف کے مدرسے میں پڑھتا تھا تو برابر ہم کو وہ بیٹھا کر کے بتاتے تھے کہ اہل حدیثوں کے یہاں حدیث کی پڑھائی نہیں ہوتی، کوئی تعلیم نہیں ہوتی ان کے یہاں، بس ایسے ترجمہ پڑھا دیتے ہیں بس، اور 4-5 سال میں پڑھا کر کے فارغ کر دیتے ہیں۔ اب ان کا کیا مقصد تھا کہ ہم اہل حدیث نہ بن جائیں، کیا مقصد اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت زیادہ انہوں نے ہم کو سمجھایا تھا، کوشش کسی بھی اہل حدیث عالم کے ہاں کے پاس علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے دیوبندی عالم کے پاس۔ اہل حدیثوں کے بعد اہل حدیثوں کی ہاں بس 3 وہی ترجمہ پڑھا کے فارغ کر دے 4-5 سال میں، صرف حدیث کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، لیکن تفقہ فی الحدیث یہ ان کو نہیں بتائی جاتی۔ تو یہ تقریباً بلوغ المرام سے لے کر کے نسائی تک میں نے فیضا میں پڑھا، اساتذہ سے پڑھا، حافظ نثار سے پڑھا، مغل مختار سے پڑھا، مولانا محفوظ الرحمان سے پڑھا، ہم نے حدیث کی کتابیں پڑھی، اور سب دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث پر کتنی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، تو میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر کیوں کہتے تھے۔ تو میرے ذہن میں بات آئی کہ چلو 1 سال باقی رہ گیا ہے، چلو دیوبندی مدرسے میں پڑھتے ہیں، دیکھ لیں کہ آخر وہاں کا حدیث کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ تو میں دارالعلوم مئو میں چلا گیا، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جو انتقال کر گئے مولانا عبدالحق، وہ ہمارے استاد تھے۔ اچھا، مولانا عبدالحق صاحب یہ ہمارے استاد تھے دارالعلوم مئو کے اندر دیوبند مدرسے میں۔ ہاں، تو میں وہاں چلا گیا، اور ایک چیز اور، ہم سے پہلے بڑے بھائی مولانا ابوالحسن وہاں پڑھ چکے تھے۔ وہاں گیا تو داخلہ لیتے وقت ممتحن نے جب داخلہ لیا تو داخلہ لیا، سب کچھ پوچھا، جواب دے دیا، کچھ منطق فلسفے کا سوال کیا، میں نے جواب دیا، تو جو امتحان کا جو پیپر تھا نتیجہ جس میں، تو پورا اس کو یعنی ممتحن نے بھر کر کے دیا، کہا لیں آپ نیچے نادم صاحب کے پاس جائیں۔ اچھا، نادم مدرسہ، نادم صاحب کے پاس آیا تو راستے میں نے اس کو کھول کر کے پڑھ لیا۔ اچھا، اوپر سے آتے ہوئے پیپر تھا، فارم پڑھ لیا، تو لکھا کہ طالب بہت ہوشیار لگ رہا ہے، ذہین ہے، سب کچھ ہے، لیکنہ غیر مقلد ففہم، اس کو عربی میں لکھ دیا۔ اچھا، عربی میں لکھا جملے کو، پورا اردو میں اس کو کہ اہل ففہم سب ٹھیک ہے، لیکن اہل حدیث غیر مقلد ففہم، تو آپ سمجھ لیجیے ہم وہ یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ غیر مقلد ہے، تو آپ سوچ سمجھ لیجیے گا۔ ہاں، تو اللہ جا کر کے میں نے دیا وہاں، تو ناظرین پڑھا تو کہا کہ آپ اہل حدیث ہیں؟ میں نے کہا کہ اہل حدیث ہیں۔ کہا کہ تو یہاں بھی اہل حدیث بن کر کے رہیں گے؟ میں نے کہا اہل حدیث بن کر کے رہوں گا، اہل حدیث بن کر کے رہوں گا، اگر ہے تو داخلہ لیں، ہم کے شوق ہے آپ کے یہاں پڑھنے کا، اہل حدیث بن کے رہوں گا، ورنہ فیضان میں پڑھا میں واپس چلا جاؤں، ہم تو شوق ہے آپ کے یہاں پڑھنے کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ذرا خیال رکھیے گا، بس نہ کہہ کر کے داخلہ لے لیا، منظوری دے دی اس نے، دے دی۔ اب داخلہ لے لیا تو جتنی جہاں جہاں مدرسوں میں پڑھا سب سے نازک مسئلہ یہی آیا۔ یہاں جب داخلہ لے لیا، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی تو 7ویں 8ویں صف میں تھا، ظہر کی نماز میں نماز پڑھی،
پیر ملانے کی کوشش کی، سینے پہ ہاتھ باندھے تو دائیں طرف ایک طالب تھا، خوب لمبا کرتا ورتا پہنے ہوئے، سلام پھیرتے ہی وہ بنگالی تھا، ویسٹ بنگال سے۔ ہاں، سلام پھیرتے ہی کہا کہ تم کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ یہاں پڑھنے آیا ہے۔ کہا یہاں پڑھے گا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہا ایسے ہی پڑھے گا؟ کہا کہ ہاں میں انہیں ایسے ہی پڑھوں گا۔ معلوم؟ میں نے کہا مدرسہ والوں کو معلوم ہے؟ تو رہا تو کہا، تو چپکے سے کہتا ہے کہ میں بھی اہل حدیث ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا بیچارہ، بہت خوش ہوا، کوئی ساتھی مل گیا، کوئی ساتھی مل گیا مسلک۔ اچھا، پھر اب 2-1 دن گزرے تو اس نے بھی جرات دکھائی گا، جرات دکھائی، تو الحمدللہ اب وہ جرات دکھائی تو اب 2 ہو گئے۔ تو ایسے کرتے 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 بقرعید تک تقریباً 28 لڑکے نکلے، ایک دیوبندی ادارے میں۔ ہاں ہاں، سب وہاں کے آئے ہوئے، اور سب اب دھیرے 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 اس طرح سے بات پھیلنے لگی۔ یعنی ابھی تک ان کو خبر نہیں تھی ادارے والوں کو؟ ادارے خبر ہو گئی، پہلے ادارے خبر نہیں تھی کہ فلاں فلاں؟ ہاں ہاں، نہیں معلوم تھی، چونکہ سب رہے۔ اب زور سے آمین بھی بولتے سنت کے مطابق، تو پہلے تو 1 آواز، پھر 2 آواز ہوئی، 3 آواز، اس طرح سے، تو اس طرح سے کئی آوازیں چاروں طرف سے وہ آنے لگی۔ ہمارا آپس میں جو اب وہ سارے اہل حدیث بچے جو چھپے ہوئے تھے وہ سب ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ ایک تھا دمکا ضلع کا، یہی سب سے مشکل جو رکاوٹ بنی نا، یہ حادثہ دارالعلوم کے اندر، ورنہ کہیں نہیں، مدینہ یونیورسٹی تو کہیں کوئی رکاوٹ بنی ہی نہیں، نہ کسی استاد کو شکایت کا موقع، نہ نادم کو، نہ اس کو۔ ایک تھا دمکا ضلع کا، تو وہ بڑی ہوشیاری کہ وہ نہیں بنتا تھا۔ اچھا، ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، کرتا کیا تھا، عشاء پڑھ لیتا تھا، عشاء پڑھ لیتا تھا، لیکن وتر پڑھتا تھا سنت کے مطابق کمرے میں جا کر کے، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ ایک دن ایک طالب علم بیمار ہو گیا تھا، تقریباً بقرعید کے بعد، بقرعید تک تو 28 ہو گئے، بقرعید کے بعد ایک بیمار ہو گیا یہ، اور سب لوگ اس کو، کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ اصل میں وہ لڑکا بیمار تھا، اس کو پتا نہیں، یہ آیا، سوچا سو رہا ہے، اور جگ رہا تھا۔ اس لیے جب وتر پڑھا سنت کے مطابق رفع العید تھے، تو اس لڑکے نے دیکھ لیا، اس کا انکشاف ہوا کہ بڑے معلوم پڑتا ہے کہ بچھو نے ٹنکا مار دیا، ساری بیماری دور، یعنی یہ بھی غیر مقلد ہے، یہ بھی وہابی، یہ بھی اہل حدیث، یہ بھی اہل حدیث، یہ سب کہہ کر کے ہاسٹل کے باہر آ گیا، شور مچا دیا، شور کر دیا اس نے، شور کر دیا۔ اب پورا ہنگامہ کیا ہوا، تو پتا چلا کہ یہ چھپا ہوا تھا، تو اس دن سے وہ بھی کھل کر کے ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے چل رہا تھا، لیکن کوئی کسی استاد کو کوئی اعتراض نہیں رہا، سب کو الحمدللہ۔ تو کتنا عرصہ آپ نے؟ 2 سال۔ 2 سال پھر ایک مرتبہ ایک جو بڑے متعصب استاد تھے، سارے استاد عزت کرتے تھے، جو متعصب استاد تھے وہ برابر تنقید کرتے رہتے تھے کہ غیر مقلد، غیر مقلد۔ جب بھی تم سے کوئی غیر مقلد مناظرہ کرے، اس سے تم پوچھو کہ ثنائی ہو یا محمدی ہو۔ ثنائی سے مراد ان کا ثناء اللہ، اچھا، ثناء اللہ امرتسری، محمد جوناگڑھی۔ اچھا، محمد جوناگڑھی۔ ہاں، کہ جب بھی کسی غیر مقلد سے مناظرہ کرنا تو اسے ایک ہی سوال کرنا کہ تقلید، چلو کہتے ہو دا جائے دے، تم ثنائی ہو یا محمدی ہو۔ اگر ثنائی ہو تو کہا اہل حدیث کیسے، تم تو مقلد ہو ثناء اللہ کے، اور کہیں محمدی ہیں تو کہہ دینا تم اہل حدیث کیسے ہوئے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا انکار کرتے ہو، تو محمد صاحب جوناگڑھی کی تقلید کرتے ہو۔ یہ برابر کہتے، لیکن میں برابر سنتا تھا۔ ابو داؤد پڑھاتے تھے، بڑے متعصب، ابو داؤد پڑھاتے رہے، دیکھو یہ ابو داؤد جو ہے اب اس کے خلاف حدیث ہے، تو اس لیے اس کو بگاڑ رہا ہے، ہمارے مذہب کی حدیث کو بگاڑ رہا ہے، یعنی ایسے۔ ایک دن پتہ نہیں کس موڈ میں جو ہمارا امتحان لیے تھے داخلہ، غصے میں آئے، اور وہ کہاں پرتاپ گڑھی ہم کو، تم ثنائی ہو کہ محمدی؟ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں، ثنائی بھی نہیں ہوں، محمدی نہیں ہوں۔ اب اسی پر ان کو بڑا زوم تھا،
کہ ثابت کر تم مقلد ہو. میں نے کہا نہ میں ثنائی ہوں نہ محمدی ہوں. کہا لا شے ہو منطقی تھے. میں نے کہا آپ کون ہیں, ثنائی کہ محمدی؟ کہا میں تو حنفی ہوں. میں نے کہا پتا چل گیا کہ ان کے بیچ میں کوئی اور دو چیز ہے. ایک چیز ہے ثنائی نہیں ہے محمدی نہیں, تو بیچ میں کوئی چیز ہے. آپ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں حنفی ہیں, تو میں کہتا ہوں میں ثنائی نہیں محمدی, میں اہل حدیث ہوں. آپ اس میں بہت بات ایک ہی بات پر طلبہ کو ورگلاتے تھے, لیکن یہ جواب آ جانے کے بعد تو بہت بات بڑھ گئی. 1 گھنٹہ بحث ہوتی رہی. ہم اس تیار تھے کہ چلے جائیں گے, لیکن الحمدللہ پھر آخر میں خاموش ہو گئے. پھر 2-3 دن کے بعد جب پیپر بخاری کا پیپر انہوں نے چیک کیا تو بلایا انہوں نے ہم کو. پڑھاتا اور تھا کوئی, لیکن پیپر وہ تو پیپر دیکھے تو سب کا 90, ہمارا 102 نمبر دیا تھا. 102 نمبر, وہی جو ہم سے بحث کیے تھے. ہم کو بلائے, کہا کہ دیکھو اس دن ہماری تمہاری طرح لڑائی ہو گئی, لیکن دل میں کچھ نہیں رکھ رہا. دیکھو ہم نے تمہارا پیپر دیکھ کر کے, بخاری کا پیپر ہمارے پاس ہم نے 102 نمبر تم کو دیا ہے, لیکن ہم کو جو غصہ آیا تھا تقریباً یہ نکالا پیپر, کہا کہ 200 نیپالی اور یو پی والے لڑکے ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف یہ درخواست دی تھی. 200 یہ دستخط کیا ہے کہ یہاں مدرسے میں آ کر کے وہ اہل حدیث مسلک پھیلا رہا ہے اور زور سے آمین بولتا ہے, ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے, اس لیے اس کو مدرسے سے خارج کیا جائے. کہا دیکھو 200 دیا ہے, لیکن ہم نے کوئی شکایت ناظم صاحب تمہاری نہیں کی. تو لیکن الحمدللہ وہ رجوع کیے اور پھر بڑی عزت کے ساتھ وہاں ہم رہے. اس کے بعد سے کبھی کچھ نہیں, بلکہ اسی میں ایک شیخ الحدیث جو تھے, میں اکیلا طالب علم تھا کہ ہم کبھی جاتے تو اپنے گھر میں دعوت کھانا کھلاتے تھے, مدرسے کھانا نہیں کھلاتے تھے. سارے دیوبندی طلبہ ہمارے ساتھ تھے جو مولاد بن گئے, وہ پریشان تھے, ہم نے کیا کر دیا ہے جو شیخ الحدیث آپ کو اپنے گھر میں کھلاتے ہیں اہل حدیث ہو کر کے. تو کچھ نہیں, اور بے تکلفی اتنی بڑی عجیب سے بات ہے, شاید عبرت و نصیحت بھی حاصل ہو. اس میں ایک لطیفہ بھی ہے, بخاری کی قرات میرے ذمہ تھی دارالعلوم دیوبند, دارالعلوم کے اندر یہ بخاری کی قرات, یعنی بخاری ایک تو درس ہے 6 مہینے تک تو شرح ہوتی, اس کے بعد سے ختم کرنا تو باقاعدہ قرات کرتے جو سمع. تو بخاری کی قرات ہمارے ذمہ رہتی تھی. تو استاد جو ہے ایسے ٹیبل ہوتا تھا, اس پر بیٹھتے تھے تخت پر, اور سب نیچے, ہم بیچ میں بیٹھتے تھے اور ہم قرات ہم کرتے تھے. عزت تھی وہاں. ایک دن ان کا بیٹا آیا شیخ الحدیث کا, مولانا عبدالحق صاحب, جگدیش پوری آدم گڑھ کے تھے, یہ شیخ الحدیث تھے, بعد میں دیوبند کے شیخ الحدیث میں انتقال کر گئے. وہ بڑی محبت کرتے تھے, بڑی عزت کرتے تھے, کبھی انہوں نے مسلک کی پرواہ نہیں کی. اور بے تکلفی کیسے, ان کا بیٹا تھا تو بیٹے کا نام رکھا عبد البر. امام ابن عبد البر کی محبت میں عبد البر رکھا. چلو ایک دن آیا چھوٹا سا بچہ, رہا ہوگا 2-3 سال کا, 2.5 سال کا, آ کر کے تخت پر گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے سب سے سلام کرو, سب سے سلام کرو. پھر یہ ایک عجیب سے لطیفہ بن گیا, عبرتناک بھی, یادداشت بھی. تو سب سے مصافحہ ملانے لگا, ایک ہاتھ سے کرتا گیا, تو ملاتا گیا. ہمارے پاس پہنچا تو ہمارے استاد ایسے دیکھے اب یہ بھی ایک ہاتھ سے ملاتا ہے اور میرا بیٹا بھی ایک ہی ہاتھ سے ملا رہا ہے. اب یہ پرتاپ گڑھی ظفر ضرور کچھ نہ کچھ ابھی چھیڑے گا. آیا تو واقعی ان کا بیٹا ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ ملایا. اب ایک ہاتھ سے مصافحہ ملایا تو استاد ہنسنے لگے. میں نے کہا دیکھیں آپ کا سر جو ہے, ہاں دیکھیں آپ کا بیٹا بھی ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ ملا رہا ہے. تو بچ کر کہا کہ نہیں, اس سے اپنے ماں کو دیکھا ہوگا. نہیں اس نے ایسے ملا لیا. ماں کہا نہیں, اس کے نماز پڑھوائے تو نماز ہاتھ بھی سینے پر باندھے گا. یہ کیوں؟
ان احناف کی عورتیں بھی سینے پر باندھ دی، ہاتھ باندھتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، جی باپ کو تو دیکھتا نہیں، مجھے اندازہ تھا، کہا بیٹے اللہ کرو، یو پی کے زمانے میں اللہ میں نماز پڑھو، تو بیٹا واقعی سینے پر ہاتھ باندھا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا اور سینے پر اس نے ہاتھ باندھے۔ اب استاد ہمارے شیخ علی بڑے پریشان، ہنسنے لگے، کہا نہیں اس نے اپنے ماں کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا ماں کو نہیں دیکھا ہے، کہا پھر میں نے کل مولود یولد علی الفطرہ فآباہ یہودانہ او یمشرہ، میں حدیث پڑھی تو ہنسنے لگے، ایک لطیفہ بن گیا وہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں بولا، ایک عزت اللہ نے دی تھی وہاں۔ تو اخلاق کے اعتبار سے یہ ہمارے استاد جو تھے غیر مسلکی ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت، اتنی عظمت، اور جب بھی کبھی جاتے ملنے کے لیے تو لوگ فخریہ طور پر رکھتے اور اپنے پاس بیٹھاتے اور اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہ دارالعلوم کے اندر یہ ایک واقعہ جو آیا ہے حوادثات، یہ اس کے علاوہ کہیں الحمدللہ مدرسوں میں کوئی کسی مسئلہ نہیں۔ 2 سال آپ نے دارالعلوم میں گزارے، فراغت کی۔ اب اس کے بعد میں خاص ہے فراغت کے بعد پھر ہم نے جامعہ سلفیہ کا رخ کیا۔ جی میں خاص ہے، وہ بھی ایک لمبی داستان ہوگی۔ ہاں الحمدللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائیوں کی طرف سے بھی سپورٹ، جی 2 بھائی الحمدللہ اب ہمارے فارغ ہو گئے۔ فارغ ہو چکے تھے، بڑے بھائی ابو الحسن بھی، قاری صاحب بھی، اور دونوں الحمدللہ اپنا ادھر ادھر رہتے تھے بامبے وغیرہ میں، تو اس لیے کوئی زیادہ ٹینشن نہیں تھا، اور بھائیوں کو بھی اس طرح تھا کہ نہیں تم پڑھو جی الحمدللہ۔ تو گئے، فارم بھرے، انٹرویو ہوا، اور وہاں 2 سال کا جو فضیلت تھی، جی جامعہ سلفی جامع سلفیت فضیلت کیا، اور پھر فضیلت ہی کے بعد الحمدللہ جامعہ میں۔ جامع گیا۔ خیر اس میں خاص ہے مزید اور تفصیلات کی ضرورت ہے، لیکن وقت بھی اپنے پاس ابھی ہے نہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اسی پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اور انشاءاللہ جو تعلیمی سفر ابھی اور بھی رہ جاتا ہے آپ کا دارالعلوم سلفیہ، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، انشاءاللہ اگلی نشست اگلی ملاقات میں جو ہے اس کے بارے میں آپ سے جو ہے سنیں گے۔ انشاءاللہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر دیں، ان کے عمر میں، ان کے عمل میں کیا ہے برکت دے، اور انشاءاللہ جلد ہی کیا ہے اس سفر کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کیا ہے آپ کو سنانے کے لیے شیخ کے زبانی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔